Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I would like to welcome the speaker and all the participants of this sixth lecture of the PS Artificial Intelligence Lecture Series. I'm Dr. Rifat Qureshi, Director Administration, Pakistan Academy of Sciences. Ladies and gentlemen, today we have with us Dr. Naveed Ahmad, who will be speaking on the topic of non-invasive ICT-based interventions in livestock, abbreviated as NILO. Dr. Naveed Ahmad is currently working as Associate Professor with the Department of Computer Science, Prince Sultan University, Saudi Arabia. Prior to his current position, he served as Assistant Professor at the Department of Computer Science, University of Peshawar. Dr. Naveed received his master's degree in computer science from the Department of Computer Science, University of Peshawar in 2007, and his Ph.D. degree in computer science from the Center for Communication System Research, CCSR, University of Surrey, UK in 2013. Dr. Naveed has over 45 publications that include international reputed journals papers, conference papers, and workshop papers. He worked in the area of cybersecurity, privacy, blockchain technology, and penetration testing. He has supervised 3 PhD students and 7 MS students in various areas of cybersecurity and networking. Dr. Naveed has managed 3 research and development grants during his career in topics such as provable security of blockchain technology under National Center for Cybersecurity, NFC-based interventions in immunization, NEMO, and also intelligent transport system for emergency vehicles and platoon management. Dr. Naveed Ahmad has also served at the program committees of various national conferences and workshops. He remained as a reviewer of various research proposals grants funded by the UK Research and Innovation, UKRI. He also remained a reviewer of various IEEE, Elsewhere, Springer, and MPDI journals. He has the honor of serving as a guest editor for a special issue of the IEEE Internet of Things journal. I request Dr. Naveed Ahmad to deliver his talk on non-invasive ICT-based interventions in livestock. Dr. please. Thank you very much for the introduction. I'm thankful to the Pakistan Academy of Science and Dr. Muazzam to inviting me for the talk. So normally the talks which maybe Pakistan Academy of Sciences is hosting is about, because this AI, blockchain, and cybersecurity is a buzzword nowadays, and a lot of people are working on such things. But I thought that it will be useful to come up with an application of AI and Internet of Things, that how can be applied considering the Pakistan need, and the Pakistan is agriculture country. So that's so. The topic here is non-invasive, and from the non-invasive, we mean that it will have no invasive technology, like for example, not non-surgical sort of thing, but ICT intervention in livestock that will achieve some of our target that I'll be explaining in the upcoming lecture. So this is just this. Okay. So this is just analysis. The data is being taken from the Statistic Bureau of Pakistan. So the milk and milk product imports in Pakistan. So in 1975-76, according to that census, that was 0.3 billion. Then in 1990, it raised up to 1.4 billion. And then in 2007, it raised to 3 billion.
and then in 2017-18, it raised up to 20 billion. So the question is that despite being the fourth largest milk producing country, why are we spending Rs 20 billion per year on the import of milk and milk products? So like you have seen in the supermarkets in Islamabad, Karachi, Lahore, everywhere around Pakistan, where you see the milk and milk products which are imported, like for example, cheese, yogurt, cream, various type of cheese, and so on and so forth. So why is it so? Because the milk consumption in Pakistan is very high and the production is very low. Okay, so the source is, I mean, for this analysis is PITE and Bureau of Statistics of Pakistan. Now, another analysis I want to put up before starting that, what the objective of this project and presentation is that this is the statistic of Pakistan in terms of like how much cow, sheep, goat, buffalo they have. So you can see that it's growing up, and we have almost now, according to 2018-2019 census, we have 196 million of total animals: buffalo, cow, goat, sheep, and camels. So this is again the data taken from the Bureau of Statistics. Maybe we have now latest census. This is for your information that the Bureau of Statistics not only do census for the human, but also do census for the animals as well, that how many animals we have. Okay, I will also show you the data of Saudi Arabia milk and milk product imports, that how much milk and milk product import they do. So you can see that they are also doing a lot of milk import, that is in 2010, that is in millions. In 2014-15, it was also in million, but it's now declining because they have now their own farms, they have their own companies which produce milk and process the milk for some other milk products. The animals in Saudi Arabia, we have that is in 2021, camel are 1.1 million, but now 1.3 million, and now it's growing. Now we have almost 26.9 million of animals which produce milk, and from that milk can be sold in raw or can be its products. So like cheese, yogurt, even in Saudi Arabia we have laban, they call it laban, which is lassi in Urdu. So that are the products that are being sold here. So that is the market that we are seeing. Like if I talk about India, it will be a lot. When I talk about Sri Lanka, Bangladesh, it will be a lot. So what are the problems? We have those amount of animals in Pakistan, in Saudi Arabia, and around the world. We have farms. We have large farms, we have small farms, and we have farmers. Those they have like animals like 4 to 5, and some, for example, 10 to 30. So these farms are the one who produce the milk, and from the milk products can be produced. But at the same time, these are the sources which produce meat for us. Like for example, if there is good reproduction in the small to large scale farms, and even the small farmers, so there will be less import. And when there is less import, even we can do export as well, and our economy will grow. So what are the problem? First problem is that unstable prices and substantial meat due to low reproduction rate. You've seen in Pakistan. So that is one of the problem. Difficult for the farmer to detect diseases on the early stages. So like animals, I will tell you, I worked with VRI
Veterinary Research Institute in KPK, and you will be surprised that like how many diseases we have in the human. We have more than 200 diseases in the animals, and those diseases kill the animal if they are not detected at early ages. And killing the animal is losing a lot of money, not only for the farmer, but this money is losing for the country, for the Pakistan. And you will be surprised that this losing money due to that the animal uh, died because of these diseases is there is over a billion yearly, over a billion. There are these the loss. Then difficult for the farmer to monitor reproduction of all cattle on the real-time basis. Now, reproduction is one of the Allah give us human the knowledge and the wisdom so we can speak. And for us, the reproduction is something that can be that we can take care of it. But for the animal, they cannot say anything about their reproduction. And for real time. There is no such system that can monitor the real time for the animal. We have, like, for example, during the experience, like you have seen those who are from the villages, they can they may know about it, that we normally predict by seeing the animal that it require cross, so that then we arrange things for the crossing of that animal for the reproduction. But now we have technology that we can predict, and we can do the real-time basis of the reproduction. Then milk consumption is high while production is low due to inefficiency in managing the cows, not only cows, but goats, sheep, camels, and so on and so forth. The farmer controls, monitor feed of the herd at all the time. So, how to control the feed for the herd? Like, for example, if you have 5 animals, so maybe its controlling will be easy. But what about you have 500 animals? I remember I have, because in this area, I worked since 2 years trying to figure out something out of it. So I heard that there is a farm in somewhere in Punjab who is owned by Jangir Tariq, and they have about 2,000 cows, and they import the technology for that from Netherlands. And I was, maybe I'll share that video with Dr. Moazzam later on, that there is a video and the manager is talking about that with this technology, we overcome the problems, and even our reproduction rate is high, our efficiency become high, and a lot of things that they achieve using that technology, which they explain, I will be talking about. Usually our farmers operate at very low efficiency, providing low profit margin. So these are the problems that our farmers are facing. Out of the context, it reminded me a project which was run by UN, and the project was that they subsidize, they give money to the farmers in the far-flung areas in the villages, so that they can raise their animals. They call it fat and fattening project. They give money to the farmer कि वो अपने उस animal को raise करे, so that the production in Pakistan, the meat production in Pakistan go high. और वो उनको पैसे देते हैं कि हम आपको ये support भी देंगे कि, for example, if your animal got any डिजीज तो हम उसको जो है वैक्सीन भी प्रोवाइड करेंगे, एंड हम जो है साथ में आपको पैसे देंगे कि आप इसको फीड प्रोवाइड करें, सो दैट ये जो है प्रोडक्शन जो है उसकी जो है वो ज्यादा हो जाए. So what the solution we propose? The solution that we propose is that we will have a collar, but nowadays even this is being advanced, that you can have invasive thing, a chip inside in the cow that you can embed. But what I have proposed is that we will have a collar which will be non-invasive, a device that would be around the animal, and that collar will do using artificial intelligence for actionable recommendation to the farmer on the mobile app, on the web platform. The data sent by the cows undergoes our complex algorithm, hence prompting
a health alert. Then our solution provides software as a service, infrastructure as a service to both national and international clients, end-to-end solution and real-time temperature, activities, and behavior monitoring of each cow. Our solution will be scalable to incorporate sheep, goats, and by doing their minor modification, our solution will help the dairy farms to take the guesswork out of the operations. So what will be the objective? The objective will be to do the early disease detection, that you detect the diseases in the cow, in the animal. So if you overcome that, so it will increase the milk production, but also like when there is less cow maternity, there is less cow, that less cow get die, so then your reproduction also increase, और आपकी जो profit margin है वो भी increase होगा. Improve reproduction rate, higher profit margin and operational efficiency, feed optimization, that you can optimize the feed, and stress management. ये आप क्योंकि मैंने इस पे थोड़ी बहुत research किया है, you will be surprised that when the animal is in stress, so then it will produce less milk. So you can even do the stress management, that you can predict the sign that, well, the animal is in stress. What now a research, there is a product, not a research, वो क्या करते हैं, augmented reality इसमें उन्होंने incorporate किया है. तो they have a goggles type of thing to the animal, और उसमें वो उसको जो है वो farms दिखाते हैं, जिससे जो है वो cow का stress जो है वो कम हो जाता है, and it give milk more. ठीक है, तो ये जो है augmented reality तक लोग इसमें पहुंचे हैं. So the main outcome will be exploiting cross-disciplinary research and applied areas. पाकिस्तान में लोग silos में काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाले अलग काम कर रहे हैं, वेटरनिटी वाले कुछ काम कर रहे होते हैं, जो है वो livestock वाले अलग काम कर रहे होते हैं. So like cross-disciplinary research and applied areas, a capacity building of the livestock department and its associated industry, enable end-to-end technology solution in the form of management information system, mobile app, hardware, and all these stuff. So like what I propose, that we will have a technology company. We talk about the gap between the research, between academia and the commercial people. So like I propose that there should be, like at that time I talked to Bits and Pin, there was a company in Islamabad that they work on the hardware. So then they will develop something hardware and we will do business development. We will have 2 to 3 KP private farms for that. Agriculture University Peshawar will be the sectorial partner in that, and then livestock department of KPK. So like, for example, we will have a collaborative work where we will incorporate commercial people, incorporate the sectorial partner, which are the private farms, the Agriculture University, where they have the knowledge and research, and the livestock department, which will be the ultimate custodian for that. Bits and Pin, unhone, even when we started this, तो उन्होंने इस board के design को simulate कर दिया था, because you know once you need simulation of this board, लेकिन अगर ये collar है तो इसके अंदर एक board है, so they have done the simulation design of that board, which they then they can share that with, for example, any Chinese company, so that they can develop. Even in Pakistan you can develop that, charging through the USB and adapter, communication to the SMSR, GMS, उसका पूरा जो है वो design, temperature sensing जो है, और इसके अलावा और detection जो है, measure core body temperature, body movement pattern, step counts, gait, posture. तो ये चीजें जो है Bits and Pin ने इसकी जो है वो simulation design की थी. Now the question is, पाकिस्तान में normally जब भी आप HEC के पास जाते हैं, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंसेज के पास जाते हैं जो फंड्स प्रोवाइड करता है, या आप किसी के पास भी जाते हैं, वो आपसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि इज इट नॉवल. सो क्या व्हाट्सएप का आइडिया नॉवल था? नहीं, उससे पहले जो है डिफरेंट वॉइस और आईपी एप्लीकेशन थे. उसके बाद आईमो भी आया है, उसके बाद वाइबर भी आया है. अगर मैं गिनना स्टार्ट करूं तो 20+ वाइप और आईपी एप्लीकेशन थे. क्या फेसबुक का आइडिया नॉवल था?
نہیں اس سے پہلے بھی ایک جو ہے وہ سوشل میڈیا تھا, لیکن فیس بک آیا. کیا دنیا میں صرف فیس بک ہے جو سوشل میڈیا پرووائڈ کر رہا ہے؟ نو, اوور 20-30 سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے. تو یہ بات ایسے میرے اندازے کے مطابق غلط ہوتی ہے کہ کوئی آپ سے کہے کہ ناول ہے اور آپ کہے کہ ناول نہیں ہے, تو وہ چیز جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے. بات اس پہ ہونی چاہیے کہ یہ کیا اپلیکیبل ہے ہمارے ملک کے لیے, کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا ہمارے ملک کے لیے, اور وہ فائدہ کیسے ہوگا ہمارے ملک کے لیے. ٹھیک ہے, that thing which we should be emphasis on. So if is it novel? No, I will not be hiding things that I'm the one کہ میں آئنسٹائن ہو رہی ہے میں نے for the first time کیا ہے. No, دنیا میں لوگ اس میں کام کر رہے ہیں. اسرائیل نے ایک پروڈکٹ بنایا ہے, ترکی نے ایک پروڈکٹ بنایا ہے, یو ایس نے بنایا ہے, نیدرلینڈ نے بنایا ہے. then why us? okay, کیوں ہم بنا رہے ہیں؟ one thing, indigenous پاس کا جو ہے پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کا, ایچ ای سی کا بھی اب اس طرف رجحان بن رہا ہے کہ کب تک ہم امپورٹ کریں گے, ٹیکنالوجی امپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس جو ہے وہ انڈیجنس چیزیں ہونی چاہیے. one thing. Second is they are expensive. What they are giving you is they are expensive, over 150 USD. وہ ایک کالر دیتے ہیں, پھر ان کی سبسکرپشن چارجز ہوتے ہیں, آپ ان کا ہارڈ ویئر لیں گے, ان کا سافٹ ویئر لیں گے, and you will be keep on giving them money for your whole جو ہے life. They target big farms. جتنی بھی بڑی companies ہیں, they target very big farms. Okay, and we are targeting small to medium farms. their platform requires internet. ٹھیک ہے, وہ انٹرنیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. پاکستان میں انٹرنیٹ کی جو ہے, آپ فار ایگزامپل اگر ہم کسی وزیرستان میں کسی ایسے فارمر کو جس کے 5 کاؤز ہے, ان کو یہ ٹیکنالوجی دے رہے, تو نہ ادھر انٹرنیٹ ہے, ادھر شاید جی ایس ایم کی ٹیکنالوجی ہو. تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ جی ایس ایم کی ٹیکنالوجی جو ہم نے پرپوز کیا ہے کہ وہ کریں گے, دیٹ ول بی ایس ایم ایس بیسڈ, اور کوئی آٹومیٹڈ کال سینٹر ہوگا جو ان کو بتائے گا کہ your cow is in danger, your cow needs to cross, and so on and so forth. Above all, it's the time to think for indigenous technology that benefit our people. ہم وہ دور مس کر چکے ہیں جو گوگل جس ٹائم میں آیا, فیس بک اس ٹائم میں آیا. ٹھیک ہے, ہم وہ دور مس کر چکے ہیں جب آئی بی ایم آیا اور ڈیل آیا, وہ دور بھی ہم مس کر چکے ہیں. پھر فیس بک اور واٹس ایپ کا دور بھی ہم مس کر چکے ہیں. اب یہ تیسرا دور ہے جو ان کرنٹ اے آئی اور ان الگورتھم کو استعمال کر کے پروڈکٹ بنائے. اب اگر یہ دور بھی ہم مس کر جائے تو پھر ہم ساری عمر یہی جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے رہیں گے ٹیکنالوجی کی. ہم سی ایم ایس امپورٹ کر رہے ہیں, ہم جو ہے سی ایم ایس استعمال کر رہے ہیں. اس کا یہ جو بڑی کمپنی ہے اس کی اوریکل, ہم سی ایم ایس ان کا استعمال, اوریکل استعمال کر رہے ہیں, ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں. ہم جو ہے سیپ کی فائنینشیل ای آر پی استعمال کر رہے ہیں, ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں. اور اسی طرح ہم ساری عمر جو ہے وہ پیسے دیتے رہیں گے اور ان کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے رہیں گے. سو دیٹس اٹ. ناؤ the floor is open for the discussion. Thank you very much for everyone to listen to my talk. Thank you so much, Dr. Naveed, for such an interesting talk. I have one question related to the future of these technologies. Is it possible that we can have some giant projects such as FYPs or research thesis based on this idea? Okay, to be honest, Dr. Mozam, I belong to academia, but I don't in this perspective, I don't prefer such academia things. آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. Okay, you come up, اگر آپ کوئی ایسا الگورتھم بنائے کہ وہ جو ہے ڈیٹا سائنس اور اے آئی کو استعمال کر کے کوئی رپورٹس بنائے. اوکے, آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ وہ بوٹ خود بنائیں. ٹھیک ہے, لیکن الٹیمیٹلی کوئی بھی جو ریسرچر یا اکیڈمیشین ہے وہ الٹیمیٹ پروڈکٹ نہیں بنا سکتا. ہمیں جو ہے I understand. Actually, one thing that clicked in my mind was the belt around the neck of the animal. The data that we are actually getting from that animal should need some analysis as well.
Yes. So how we can collect data from different animals. Another important aspect that you have discussed about the stress management, which is even very important for our students as well. Yes. Yeah. So how to get this information, then onward, how to confirm the precision and accuracy of these information, and then how to tackle this problem as soon as possible. یس یہ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ یعنی آپ پی ایچ ڈی یا ایم ایس کو آپ ان کو لگا سکتے ہیں کہ کوئی جو ہے ایک ہارڈ ویئر بنائے یا بنائے کوئی ہارڈ ویئر اٹھائے اور اسٹریس مینجمنٹ یعنی فار ایگزامپل 5-6 کاؤس پہ اس کو جو ہے اس ہارڈ ویئر کو لگائے اور اسٹریس مینجمنٹ کو کرے کہ اسٹریس کو ڈیٹیکٹ کرنا پھر اس کو مینیج کرنا. یس دیٹ از ون آف دا تھنگ دیٹ ریسرچر کین ڈو اٹ آلسو. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایون اس بورڈ کو بنانا الیکٹرانکس لوگوں کو جو ہے وہ استعمال کرنا. ون مور تھنگ دیٹ آئی واز تھنکنگ کہ ہم FYPs اس میں دے سکتے ہیں. Definitely we will have some information from different animals and they might depend on their food as well, or the environment where they are living. For example, اب میں آپ کو ڈاکٹر معظم بتاؤں میں نے آپ کو بتایا یون کے ساتھ میں نے ایک پروجیکٹ پہ کام کیا, ان کو میں نے پرپوزل بنا کے دیا تھا اور پھر وہ انفارچونیٹلی وہ ٹائم کی وجہ سے وہ گیا نہیں. وہ مسئلہ کیا تھا, وہ جو ہے یہ فار فلنگ ایریاز میں لوگوں کو فارمرز کو پیسے دیتے تھے کہ آپ 40,000 50,000 روپے دیتے تھے کہ آپ یہ بچڑے لیں اور پھر آپ اس کی فیٹنگ کریں, ٹھیک ہے, اس کو آپ کھانا کھلائیں, اس کی فیٹنگ کریں اور ہم آپ کو یعنی 15,000 20,000 25,000 روپے دیں گے کہ آپ اس کو جو ہے 9 مہینے 10 مہینے 1 سال فیٹنگ کریں تاکہ وہ بڑے ہو کے جو ہے وہ بھی میٹ پروڈکشن ہو جائے. اور ساتھ میں ان کو یہ سپورٹ بھی دیتے تھے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ ویکسینز وغیرہ بھی جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے, ڈاکٹر آئے گا, وہ چیزیں بھی کریں گے. اینڈ اٹ واز ویری سکسیسفل پروجیکٹ. لیکن یہ ساری چیزیں وہ کیا کر رہے تھے, مینولی کر رہے تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس ڈیزیز کی ڈیٹیکشن, ارلی ڈیزیز ڈیٹیکشن, اور پھر یہ کہ پاکستان ہے, ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو پھر 2 نمبریاں بھی اس میں یہ ہوتی تھی کہ وہ بندہ جاتا نہیں تھا وہاں پر اس فیلڈ وزٹ, اور وہ جو ہے وہ کہتا تھا کہ میں کیا ہوں, اور اس وجہ سے وہ جو پروجیکٹ تھا وہ اپنی جو ہے وہ KPIs میٹ نہیں کر رہا تھا. تو یس سچ تھنگس کین بی ڈن. لائک میں سمجھتا ہوں کہ لائف اسٹاک میں اور فارم میں پاکستان کو کیوں ضرورت ہے AI کی, کیونکہ ہم ہیں فارمنگ کنٹری, اور ہم آپ دیکھیں کہ آپ گوگل کریں, کوئی بھی پروڈکٹ نہیں ہے جو پاکستان جو پرٹیکولرلی فارمنگ کے لیے, آپ جہانگیر ترین کے فارمز کو دیکھیں, آپ اور فارم آپ جو ہے ان کے فارمز کو دیکھیں, جو یہ ہماری بڑی بڑی کمپنیاں ہیں KNS کے فارمز کو دیکھیں, وہ سارے نیدرلینڈ, ٹرکی اور ان کے پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں. ان کے ساتھ مل کے لیٹ سے قائد اعظم یونیورسٹی جا کے ان سے, لیکن وہ ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یونیورسٹی اکیلے نہ جائے, کیونکہ اکیلے کیا ہے, اکیلے وہ ولنریبل ہے. میں خود بلیو نہیں کرتا اگر یونیورسٹی میرے پاس آئے کہ میں آپ کے لیے کوئی پروڈکٹ بناؤں گا, میں کہوں گا ایٹ دا اینڈ آپ ایک پبلیکیشن کر لو گے لیکن جو ہے وہ آپ پروڈکٹ بنا نہیں پاؤ گے. تو آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ انڈسٹری کو لے کے چلے کہ وہ آپ کے لیے جو ہے you have mentioned someone in the blue area who are working on these things, so we can also take them on board. And I will definitely go toward FYPs of the students, that how they can acquire those equipment. That will be some sort of IoT based smart animal monitoring or their health monitoring, or something like that. Yes, thank you. So thank you so much. Is there any other question from the audience? So you may please ask. Rifat Saab, over to you, sir. Any question or comment from participants of this lecture, please? No? Well, if there is no, sir, I have a question. You want to say something? Sir, I have a question. Yes, please. Sir, ये basically please. idea है ये आया कहाँ से, मतलब जो फार्मिंग का आइडिया रिसेंटली मैंने भी ये आइडिया सर्च किया था AI के बेस से. रिसेंटली इंडिया में एक शो भी चलता है शार्क टैंक इंडिया के नाम से, वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर आया था, वो ये आइडिया लेकर आया था. वो
اس کا جو پروڈکٹ تھا وہ تو بالکل سستا تھا, ایون 1000 کے انڈر وہ سارا کام کر رہا تھا. وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہا تھا, وہ ایئر ٹیگ لگا رہے تھے کاؤ میں, وہاں سے ڈیٹا ریسیو ہو کے ریڈر میں جا رہا تھا اور ریڈر ڈیٹا ٹرانسفر کر رہا تھا کلاؤڈ کو, اور وہاں پہ کلاؤڈ جو ہے وہ اے آئی کی مدد سے وہ سارے کر کے پھر وہ فون میں آپ کو ڈیٹا دے رہا تھا. اچھا دانیال, یہ ایئر اٹیک جو ہے, ایئر اٹیک کین ناٹ مانیٹر دا گیٹ آف دا کاؤ. ایئر اٹیک کین ناٹ مانیٹر جو ہے کہ کاؤ کی ہیلتھ کیسی ہے, وہ نہیں کر سکتا. ایئر اٹیک جو ہے وہ صرف جو ہے اس کے لیے ہے کہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اور کچھ نہ کچھ پیرامیٹرز, بیکاز یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی نا کہ ترکی, اسرائیل, پاکستان میں جو زیادہ پروڈکٹ استعمال ہو رہے ہیں, جو بڑے بڑے فارمز استعمال کر رہے ہیں, وہ نیدرلینڈ کا کر رہے ہیں اور ابھی ترکی کا کر رہے ہیں, کیونکہ ترکی کے ساتھ ہمارا تھوڑا اچھا ریلیشن رہا ہے. ان کے پروڈکٹ جو ہے سب سے کم. اچھا, ان کے پھر پروڈکٹ میں یہ ہے کہ جو کچھ ایسی کمپنیز آتی ہیں جو نئی کمپنیز, وہ آف کورس ان کو فنڈنگ ملی ہوتی ہے, سیڈ فنڈنگ, وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے, ان کا ڈیٹا اٹھائے, کیونکہ کوئی بھی سسٹم, یعنی جب تک میرے پاس فارمز کا ڈیٹا نہیں ہوگا میرا سسٹم تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ تو اگر کوئی چیز کر بھی رہا ہے تو فارمز کے اس پہ کر رہا ہے. اس وجہ سے میں نے تو کہا کہ اس کا ماڈل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے فارمز کو اپنے ساتھ کرے, ان کو رائلٹی ان اے سینس دے, آپ لائف سٹاک کو اپنے ساتھ کریں, اس کو رائلٹی ان فارم دے. تو کچھ ایسے کمپنیز ہے جو ابھی آئی ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ میں بھی فری بھی دے رہی ہو, تاکہ ہمیں ڈیٹا آئے اور ہم اپنی جو ہے الگورتھم کو اچھا بنا سکیں. Okay, thank you so much. Any other question or comment? Sir, I have a question. Yes, please. Introduce yourself and then ask question. I'm Aklim Abbas from Qaid-e-Azam University, Pakistan. سر جیسے یہ دانیال ابھی بتا رہا تھا کہ یہ پہلے سے امپلیمنٹڈ ہے اور وہ ڈیمو بھی دکھا رہے تھے, میں نے بھی وہ دیکھا ہوا ہے. تو جیسے کہ یہ آئیڈیا ہے, اس کے جو کاؤ ہے اس کی ہم ہیلتھ کو مانیٹر کر سکتے ہیں, تو یہ سارا کچھ پہلے امپلیمنٹڈ ہے. بٹ پھر اب جیسے کہ یہ پہلے امپلیمنٹڈ ہے, تو پھر ہم ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے ہم اس میں کیا مزید ایڈ کر سکتے ہیں؟ اور اچھا دیکھیں, یہ ساری چیزیں میں نے تو ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر بھی بتائی. یہ ساری چیزیں اگر یہ چیزیں اینڈ ہو جاتی کہ یعنی ایک چیز ہے دیٹ از دا الٹیمیٹ ون, تو پھر یہ دنیا میں جو یہ ریسرچر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو سائبر سیکیورٹی میں جو ہے 1000 سے زیادہ ریسرچر ہے, جو 1000 سے زیادہ تو صرف انٹروجن ڈیٹیکشن سسٹم پہ کام کر رہے ہوں گے. سسکو نے جو ہے انٹروجن ڈیٹیکشن سسٹم جو ہے وہ کب کا بنایا ہوا ہے. 1000 سے زیادہ تو لوگ سوک پہ کام کر رہے ہوں گے. سوک جو ہے وہ آئی بی ایم نے, ڈیل نے کب کے بنائے ہوئے ہیں, تو پھر کیا ضرورت ہے؟ نو, ان کے الگورتھم میں اب بھی ضرورت ہے کہ اس کو امپروو کیا جا سکے. ٹھیک ہے, تو یہ بات جو ہے کہ یہ سسٹم آلریڈی بنے ہوئے ہے, تو کیا اس میں ریسرچ پرسپیکٹو کیا ہے؟ نو, اب بھی اس میں ریسرچ پرسپیکٹو ہے. آپ اگر ان کے پروڈکٹس کو دیکھیں اور آپ ان کو کہے کہ اب لوگ سینٹیمنٹ انالیسس کی بات کرتے ہیں, ڈاکٹر معظم صاحب بھی یہاں پر ہے. دنیا جب بھی آپ کسی کے پاس جائے, آپ اسے کہے کہ میں آپ کے لیے سینٹیمنٹ انالیسس کروں گا, تو وہ کیا کہے گا آپ کو آگے؟ یہ تو 10 سال پہلے کی بات ہے, سینٹیمنٹ انالیسس ہم کرتے تھے اور وہ کرتے تھے اور یہ کرتے تھے. اب آپ دنیا میں 3 بڑی کمپنیاں ہیں, AWS, Amazon, مائکروسافٹ اور گوگل. ان تینوں کے پاس سینٹیمنٹ انالیسس کے پلیٹ فارم ہے. آپ ان کے اے پی آئی کو کال کرے اور وہ آپ کو لیے سینٹیمنٹ انالیسس کرے گا. لیکن آپ نے کبھی استعمال کیا ہے ان کے سسٹم کو؟ میں نے استعمال کیا ہے. جب آپ کے لیے سینٹیمنٹ انالیسس کرتے ہیں تو اس کی ایفیشنسی اب بھی انہوں نے 50% سے زیادہ جو ہے وہ اچیو نہیں کی. اب بھی ان کے جو ہے الگورتھمز میں اس کو لوکلائزڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ فار ایگزامپل آپ سینٹیمنٹ انالیسس کر رہے ہیں کس کے لیے؟ ایجوکیشن کے لیے, تو وہ ماڈل استعمال کرے, اس کو ٹیون کرے ایجوکیشن کے لیے. تو جب آپ سینٹیمنٹ انالیسس کی بات کریں گے, لوگ آپ کو کہیں گے یہ تو 1000 پروڈکٹس ہے, لائبریریز ہے سینٹیمنٹ انالیسس کی. تو جب گوگل اور امیزون اور مائکروسافٹ کسی چیز کی ایکوریسی کو 50% سے زیادہ نہیں کر سکا, تو یعنی ہم لوگوں نے کر لیا اور ہم کہہ رہے کہ بس ریسرچ ختم ہو گئی اور اس میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو ہے یہ دے آر فار جنرلائز. آپ جو ہے اس کو لوکلائز کرے, آپ اپنے اس کو دیکھے, یعنی آپ کی انٹرمیٹڈ کنیکٹیویٹی ہے,
آپ کے پاس تو انٹرنیٹ ہے پاکستان میں لیکن انٹرمیڈیٹ کنیکٹیویٹی، کبھی ہے انٹرنیٹ کبھی نہیں ہے، کبھی جی ایس ایم ہے، ٹھیک ہے، تو کیسے آپ ڈیٹا کو لائیں گے؟ آپ پاکستان کے انوائرمنٹ کو بھی دیکھیں، آپ پاکستان میں یہ دیکھیں کہ آپ کو بیٹری کی لائف کتنی چاہیے، ٹھیک ہے، آپ اس بندے کے اس کو دیکھیں جو بندہ اس کو آپریٹ کرے گا، وہ وزیرستان میں ایک جو ہے ایسا بندہ ہوگا جس کو نہ پشتو، جس کو نہ اردو کی سمجھ ہوگی، نہ انگلش کی سمجھ ہوگی، نہ وہ موبائل کو، آپ اس کو ایچ سی آئی کے پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ یہ ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کیسے کرے گا۔ تو یہی تو ان لوگوں نے بنائی ہے جنرل پبلک کے لیے۔ آپ جب اس کو لوکلائز پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ نہیں چلے گی اس طرح لوگوں نے۔ اب آپ دیکھیں سیپ بنا ہوا ہے، سیپ نے ایک فائنینشیل ای آر پی بنائی ہے، تو کیا سیپ ختم کر گیا اس کو؟ نہیں، ابھی تک اس میں ریسرچ کر رہا ہے، اس کو جو ہے لوکلائزڈ جو ہے انفارمیشن اٹھا رہا ہے تاکہ وہ ہر ملک میں جو ہے وہ اپلیکیبل ہو سکے۔ تو یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوتی، نئی نئی جو ہے ریکوائرمنٹ آتی رہتی ہیں، یو ہیو ٹو کیپ آن ورکنگ۔ Got it, sir. Any other question? Anyone else? Excuse me, sir. جی سر میرا نام حفصہ وزیر ہے، میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں قائد اعظم یونیورسٹی سے۔ سر آپ کا جو سسٹم آپ نے بتایا ہے، کین دس بی اپلائڈ آن ہیومنز؟ لائک اس میں جو سینسرز ہیں وہ سیفٹی میجر اگر ہم ہیومنز پہ اپلائی کریں تو کر سکتے ہیں؟ ہیومن تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ تو ہیومن تو یعنی ہیومن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، تو اب اگر فار ایگزامپل ہم اس کی بات کریں ریپروڈکشن، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی ہے، دے کین ٹاک، دے کین اسپیک ریگارڈنگ No, sir. Not in that sense. Like, sir, جو بیبیز ہوتے ہیں نا سر، ہاں ریگارڈنگ دا اسٹریس میں کہہ سکتا ہوں کہ انسان کو یعنی خود سٹریس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی میں سٹریس میں ہوں، لیکن ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے آپ فار ایگزامپل بچوں کی مانیٹرنگ کے لیے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا یہ بچہ سٹریس میں ہے کہ نہیں۔ سو اٹس ویری ونڈرفل تھنگ آپ نے جو بات کی کہ اس کو یعنی فار ایگزامپل یو کین کم اپ ود سم بینڈ فار ایگزامپل فار بیبیز، کہ وہ جو لوگ فار ایگزامپل جن کی عمر 5 سال یا 5 سال سے کم ہے، آپ ان کے سٹریس کو مینیج کریں۔ یعنی میں پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہے تھے، ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب بچوں میں 7 سال سے کم جب آپ بچوں کو سٹریس دیتے ہیں تو وہ بچے 7 سال سے کم آپ اس کو کنٹینیولی سٹریس دیتے ہیں تو وہ ان کی جو مائنڈ کی جو ہے وہ تھاٹ وہ ایسے نہیں رہتی، پھر وہ اس طرح جو ہے انوویشن یا اس طرح چیزیں نہیں کر پاتے۔ تو ہاں یہ آپ کی بات بڑی اچھی ہے کہ آپ یعنی اسی چیز کو استعمال کریں اور بچوں کے لیے کوئی ایسا بینڈ بنائیں جو بینڈ ان کے ہاتھوں میں ہو، یا اور وہ اس کو پہن کے آپ ان کی سٹریس مینجمنٹ کرے کہ فار ایگزامپل یہ بچہ جو ہے وہ کتنی سٹریس میں، کیونکہ بچہ تو نہیں بتا سکتا۔ میرا خود کا بیٹا تھا، وہ اب ہی از ناؤ 7.5 ایئر، تو جب وہ 4.5 سال کا تھا تو وہ باتیں جو ہے وہ تھوڑی سی ہکلاتا تھا، جب وہ بات کرتا تھا تو ہکلاتا تھا۔ ہم گئے ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ یہ سٹریس میں ہے۔ ہم نے میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنسے کہ سٹریس میں ہے، یہ کیا پی ایچ ڈی کر رہا ہے کہ یہ سٹریس میں ہے، اور کیا اس جو ہے یہ آٹا لا رہا ہے اور آئل لا رہا ہے کہ اس کو سٹریس میں ہے کہ عمران خان نے آئل اور آٹا کو مہنگا کر دیا تو یہ سٹریس میں ہے۔ تو وہ ڈاکٹر ہنسا، اس نے کہا اس کا سٹریس اپنا سٹریس ہے، اس کا سٹریس یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے اس سے کھلونا لے لیا تو یہ اس کو سٹریس ہو گئی کہ اس نے مجھ سے کھلونا کیوں لیا۔ فار ایگزامپل اس نے آپ کو کہا کہ مجھے کھلونا لینا ہے اور آپ نے اس کو کھلونا نہیں لے کے دیا، یہ اس کا سٹریس ہے۔ فار ایگزامپل اس کو فار ایگزامپل ٹوائلٹ جانا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اسے کہا کہ پیمپر میں آپ نے ٹوائلٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو سٹریس دیا، وہ اپنے ٹوائلٹ کو کنٹرول نہیں کر رہا، اور وہ آپ اس کو کہہ رہے کہ بھئی پیمپر میں نہیں کرنا، اور اس نے فار ایگزامپل پیمپر میں ٹوائلٹ کیا تو آپ نے اس کو سٹریس دیا، تو کہتے ہیں یہ سٹریس ہے۔ اینڈ سرپرائزنگلی جب میں نے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، میں نے وائف کو کہا کہ آپ اس کو غصہ وغیرہ مت کرے، اینڈ آفٹر 1 ایئر اس کا وہ ہکلانا ٹھیک ہو گیا، اینڈ ناؤ ہی 7 ایئر، تو وہ اب جو ہے عمران خان سے زیادہ باتیں کرتا ہے اور جو ہے وہ عمران خان سے زیادہ چھوڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو جو ہے نا وہ سٹریس ہم اس کو مینج نہیں کر پائے، لیکن اگر کوئی فیوچر میں ایسا بینڈ ہو کہ وہ میں بتائے کہ میرا بیٹا اس لیول میں سٹریس میں ہے، بھئی اس کے سٹریس کو کم کرو، تو یس دیٹ کوڈ بی گڈ۔ Any other? Thank you, sir. Any other question?
or comment? السلام علیکم. Shahzad Rasul. آواز آ رہی ہے میری؟ Yes, please go ahead, Shahzad. جی سر ڈاکٹر نوید بول رہے تھے کہ ہم آگمنٹڈ ریئلٹی کو یوز کر سکتے ہیں اینیملس کے لیے. تو پاکستان میں اس کے بارے میں کوئی ریسرچ وغیرہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ جی پاکستان میں تو خیر آگمنٹڈ ریالٹی پہ مجھے پتہ نہیں ہے. میں تو ریسرچ سے زیادہ، یہ تو ڈاکٹر معظم صاحب کو پتہ ہے، میں ریسرچ سے زیادہ تھوڑا اپلائیڈ کا بندہ ہوں. تو یہ میں اپلائیڈ اپلیکیشن بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اب اینیملس کے لیے ایک ایسے جو ہے وہ گوگلز بنائے ہیں کہ جب وہ اینیملس کو پہناتے ہیں تو اس میں اس کو گرینری نظر آتی ہے، اس کو ایسے نظر آتا ہے. وہ کاؤ جو ہے، وہ بیچاری کاؤ جو ہے وہ کڑی ہوتی ہے اس میں اپنے فارم میں، بٹ دے گیو امپریشن کہ آپ جو ہے اس میں ہے، آپ فار ایگزامپل فیلڈ میں جو ہے آپ گریزنگ کر رہے ہو، آپ جو کھانا کھا رہے ہو، جس کا مطلب ہے کہ آپ اوپن ایریا میں ہے. تو یعنی یہ اس کو وہ دے رہے ہیں. تو آپ اس کو گوگل کریں اینڈ یس، یعنی آپ دیکھیں اس کے الگورتھم کو کافی امپروو کیا جا سکتا ہے. بیکاز دیکھیں میں آپ کو ایک بات بڑی اینیمل میں بتاؤں، یہ ڈاکٹر صاحب بھی جو ہے وہ اس سے ایگری کریں گے. دیکھیں اینیمل، ہر ملک کا اینیمل کا اپنا بیہیویئر ہوتا ہے. یعنی جو آسٹریلین کاؤ ہوتی ہے، اس آسٹریلین کاؤ کو اگر آپ پشاور لے آئے تو وہ اتنا دودھ نہیں دے گی جو وہ آسٹریلیا میں دے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہر اینیمل کا جو اپنے انوائرمنٹ کے مطابق وہ جو ہے سارا ریئیکشن اور اس کا ہوتا ہے. اب وہ اگر آگمنٹڈ ریالٹی ان کے لیے انہوں نے آسٹریلین کاؤ کے لیے کی ہے، جب آپ اس کو پاکستان لے کے آئے تو شاید وہ ادھر اپلیکیبل نہ ہو. تو یہ میں لوکلائزیشن کی جو بات کرتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ چیزوں کو لوکلائز پرسپیکٹو میں دیکھیں. یہاں پر ٹیمپریچر کیا ہے، یہاں پر آپ کون سی جو ہے وہ اس کو، آپ کو پتہ ہے کہ باہر کی دنیا میں ان کاؤس کو کیا دیتے ہیں، جو ایکسپائرڈ بیکریز میں سامان ہوتا ہے، کیک رس اور وہ ان کو دیتے. وہ ایکسپائرڈ تو ہم ہیومن کھا رہے پاکستان میں. ٹھیک ہے، وہ ان کو کاؤس کو دیتے تو وہ خود زیادہ دودھ دے گی. ہم یہاں ایکسپائرڈ ہیومن کو کھلا رہے. ٹھیک ہے، ہم کاؤس کو پاکستان میں کیا دیتے ہیں، ہم وہ جو ہے وہ سوکھی ہوئے روٹی، اور وہ روٹی پہ جو پپندی لگ جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، فنگس لگ جاتا ہے، وہ دیتے ہیں. تو وہ اس سے جو ہے نا کیا، اسی طرح اس کا انوائرمنٹ اس کو لوکلائزڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو یس، یو کین ڈو اٹ. Any other question? جی معظم صاحب، ڈاکٹر معظم صاحب. جی thank you so much. Is there any other question from the audience? If there is no question, I would thanks Dr. Naveed Ahmad for his precious time and such a nice talk. And we are looking forward to establish some collaboration with you as well, that our students might move toward application of their research instead of producing research articles or traditional research concepts that's going on these days. So thank you so much for your time and for your presentation. Hope we will be in contact and will invite you again to Pakistan Academy of Sciences. Thank you, sir. Thank you very much for your time. And I was blunt, so I'm really sorry for that if I hurt anyone. But like, I mean, what I have my experiences, so I have talked from my experience regarding that research, academia, and the people who are like the commercialized people who are having firms, working in the IT sector. So like this is, I think Pakistan Academy of Science can bring these two people together because they are working in silos and they are not nearing each other. So that is the problem. And I mean, like professor only they thought about the publication. They, I mean, like not thought about the product. And also the one thing that when you go to people like Pakistan Academy of Science and HEC, they will be always talking about the what novelty you have. Isme kya novelty hai? Agar itni novelty hoti to main jo hai یہ میں خود کر لیتا. یعنی اب ہر کوئی تو انسان نہیں ہو سکتا کہ ایزی پر ٹائم سی اسکوائر کرے. ٹھیک ہے، تو یہ تو کچھ لوکلائز چیزیں ہوں گی، کچھ اپلائیڈ ہوں گی، اور جو آپ موٹیویٹ کریں گے تو لوگ جائیں گے. اور ٹو بی ریئلی آنیسٹ، آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے دیٹ، لیکن ڈاکٹر معظم کو پتہ ہے اس چیز سے میں بھاگ گیا ہوں.
پاکستان سے کہ ہر جگہ آپ کو یہی کہہ رہے کہ ناولٹی کیا ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے اور اس میں جو ہے نا کتنا اب دیں گے آپ کو 50 لاکھ روپے اور کہیں گے اس سے آپ 5 ارب کا فائدہ لے کے دو, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو کہیں گے کہ راتوں رات کوئی ایسی چیز بناؤ کہ وہ پاکستان کی قسمت چینج کرے. تو 70 سالوں سے تو آپ ہمیں جو ہے وہ یہی چیزیں کرو, اگر ہمیں 2-3 سال دے دو تو اس میں جو ہے نا, تو آئی ٹی کین ناٹ برنگ چینج ان 1 day, in 1 week, ٹھیک ہے, اٹ کین ناٹ برنگ چینج, اٹ ول ٹیک ٹائم لائک 3-4 years, تو وہ ٹائم لگے گا. سو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر موزم, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فرام پاکستان اکیڈمی آف سائنس فار having me, and inshallah we will keep in touch. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Assalamu Allah alaikum. Hafiz. Thank you, Rifat Saab, and thank you to all students. Thank you. Thank you, Thank Rifat you so Saab. much. Thank you, Rifat. Thank you. Welcome. Allah Hafiz. Allah Hafiz.